بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع بہت زیادہ اہم ہے، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر یا خدا کے وجود پر دلیل کیا ہے، اور اس کے ذرائع کیا ہیں، کس ذریعے سے وہ دلیل دی جاتی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ دلیل کی دو قسمیں ہو سکتی ہیں، ایک نقلی دلیل اور ایک عقلی دلیل۔ نقلی دلیل سے مراد یہ ہے کہ جو جیسے قرآن عظیم جو ہے وہ نقل کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، ہم قرآن سے کوئی دلیل پیش کریں۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبہ موجود ہیں، ان سے کسی چیز کو دلیل بنائیں کہ سرکار نے یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو نقلی دلیل کہا جائے گا۔ اور دوسرا ذریعہ جو ہے، ہم عقل کے ذریعے سے دلیل پیش کریں خدا کے وجود پر، اور اس کے وجود کو ثابت کریں، اور ایسی پختہ اور یقینی دلیل دے کہ سامنے والا چونکہ وہ عقل رکھتا ہے وہ بھی اس دلیل کو ماننے پر مجبور ہو اور وہ اس کا رد نہ کر سکے، یعنی ایسی عقلی دلیل جو یقینی اور قطعی ہو، یقینی علم کا فائدہ دینے والی ہو، لہٰذا عقل کے ذریعے سے پھر خدا کے وجود کو ثابت کیا جائے۔ تو سب سے پہلی بات یہ کہ نقلی دلیل اگر ہم دیں گے تو یہ باعث دور ہوگا، اور دور باطل ہوتا ہے۔ باعث دور کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کو جو کہ خدا کے وجود کا قائل نہیں ہے، دہریہ ہے، ایتھیسٹ ہے، وہ خدا کے وجود کا منکر ہے، وہ کہتا خدا ہے ہی نہیں، اگر ہے تو دلیل دو، اور ہم اسے کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ وہ ساری کائنات کا خالق ہے، وہی لائق عبادت ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ، اگر ہم قرآن عظیم سے دلائل دیں تو یہ دور کا باعث ہوگا، اور یہ اس کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کو نہیں مانتا، ذات کا ہی منکر ہے۔ تو جو شخص ذات کا منکر ہو، اس کو ہم اسی ذات کے کلام سے دلیل پیش کریں تو کیسے مانے گا؟ وہ تو کہے گا کہ بھائی میں تو اللہ ہی کا انکار کرتا ہوں، اور تم کہہ رہے ہو کہ اللہ کے کلام میں اس کے وجود پر دلیل ہے، آیات پیش کر دیں۔ تو وہ یہی کہے گا کہ بھائی میں اللہ کو ہی نہیں مانتا، خالق کو ہی نہیں مانتا ہوں، تو تم مجھے اس کے کلام سے دلیل دے رہے ہو، یہ کیسے مانی جا سکتی ہے کہ میں تو جب ذات ہی کا انکار کر رہا ہوں تو کلام تو اس کی صفت ہے، اور ذات پلس صفت، اگر آپ صفت کو مانتے ہیں کہ اللہ کا کلام کوئی چیز ہے، تو پھر تو اس کا مطلب جب آپ نے کلام کو مان لیا تو اللہ کو بھی مان لیا، تو پھر دلیل دینے کی کیا ضرورت ہے؟ تو وہ تو اس کا ذات ہی کا انکار کر رہا ہے، تو سامنے سے یہی جواب آئے گا کہ بھئی پہلے اللہ کو تو ثابت کرو، اللہ تعالیٰ کے وجود کو تو ثابت کرو، پھر یہ ثابت کرو کہ اس کے لیے ایک صفت کلام ہے، پھر یہ ثابت کرو کہ جو تم پڑھ رہے ہو وہ اس ہی کی طرف سے آیا ہے، پھر اسے پیش کرو تو بات بنتی ہے۔ تو وہ تو ذات کا ہی انکار کر رہا ہے، تو اسے اس ذات کے کلام سے دلیل دینا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ اور وہ اس کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا، تو یہ دور کا باعث بنے گا اور نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلے گا۔ جیسے اگر میرے وجود پر دلیل پیش کرنی ہے اور میرے ہی کلام کو بنیاد بنایا جائے کہ آصف کے وجود کا کوئی انکار کر رہا ہو کہ آصف کے وجود پر کیا دلیل ہے، تو آپ یہ پیش کرو کہ آصف نے یہ کہا ہے، تو آصف نے یہ کہا ہے، تو اس کے کہنے کو اگر مان لیا کہ اس کا کہنا، اس کا فعل موجود ہے، اس کا کلام موجود ہے، تو پھر ذات بھی موجود ہے۔ تو جب کلام کو مانا تو ذات بھی مان لی، تو ذات کا انکار کہاں موجود رہا، باقی رہا؟ تو وہ یہی کہے گا بھائی میں تو ذات ہی کو نہیں مانتا ہوں، تم کلام کے اسی کے کلام کی بات کر رہے ہو، تو پہلے اس کی ذات کو ثابت کرو، پھر اس کے لیے کلام کو ثابت کرو، پھر اس جو چیز پڑھ رہے ہو وہ اس کا کلام ہونا ثابت کرو، پھر اس کے مندرجات کو دیکھ کر دیکھا جائے گا کہ بھئی وہ کیا فرماتا ہے۔ تو لہٰذا قرآن سے اگر کسی غیر مسلم کو اللہ کے وجود پر دلیل دیں گے تو وہ اس کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی، یعنی یہ رزلٹ نہیں دے گی۔ ہاں مسلمان کو دیں گے تو مسلمان تو اس پر ایمان رکھتا ہے نا، تو بالکل وہ سر تسلیم خم کرے گا، وہ اس کو مانتا ہی پہلے سے ہی مانتا ہے، اور زیادہ چیزیں واضح ہوں گی اگر پہلے اسے ان آیات کا ترجمہ وغیرہ نہیں معلوم تھا، تو اس کے لیے علیحدہ بات ہے۔ لیکن ایک ایسا شخص جو خدا کے وجود کا انکار کرتا ہے، اس کو ہم قرآن اور حدیث سے دلیل دیں گے تو یہ پروڈکٹیو نہیں ہوگی، نتیجہ خیز نہیں ہوگی۔ دوسرا، ہم انٹلیکٹ یعنی عقل کے ذریعے سے ثابت کرتے ہیں، عقل کے ذریعے سے دلیل دیتے ہیں، چونکہ عقل میں دونوں مشترک ہیں، اس کے پاس بھی عقل ہے اور ہمارے پاس بھی عقل ہے،
تو جب عقلی کوئی قطعی دلیل ہم قائم کریں گے تو اس کی بنیاد پر سامنے والے کے لیے ایکسیپٹ کرنا لازم اور ضروری ہوگا. وہ الگ بات ہے کہ وہ اس کو قبول نہ کرے اور ضد اور ہٹ درمی میں آ کے اس کو رد کرے، لیکن عقلی بنیاد پر وہ اس کا رد نہیں کر سکے گا. لہٰذا یہ وہ منہج ہے عقلی کہ جس کی بنیاد پر خدا کے وجود پر کلام کیا جاتا ہے اور خدا کے وجود پر دلیل قائم کی جاتی ہے. اب سب سے پہلی چیز کہ بھئی کیا ثبوت ہے کہ خدا ہے یا اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، کیا دلیل ہے اس کے وجود پر؟ تو ہم کہیں گے عالم دلیل ہے. یہ کائنات نظر آ رہی ہے، یہ دلیل ہے. اتنی بڑی کائنات بغیر کسی بنانے والے کے کیسے ہو سکتی ہے؟ کوئی ایک ذرہ بغیر کسی بنانے والے کے نہیں ہو سکتا. اور اس کو عام مثالیں دی جائیں کہ بھئی یہ پنکھا لگا ہوا ہے، یہ خود بخود بنا یہاں لگ گیا، کوئی نہیں مانے گا. یہ میز رکھی ہے، یہ مائک ہے، اور یہاں دنیا جہاں کی چیزیں ہمارے سامنے، ہم کہیں کہ یہ چیزیں خود بخود بن گئیں اور یہ اپنا کام کر رہی ہیں، تو کوئی بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا. اس کا مطلب مصنوعات کا وجود صانع کے وجود پر دلیل ہوتا ہے. تو خدا کے وجود پر دلیل یہ عالم ہے. اب سب سے پہلے عالم کو دیکھیں کہ عالم جو ہے وہ کیا ہے. عالم یا تو ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے، تو پھر اس کو کس نے بنایا اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یا عالم حادث ہے. حادث کا مطلب ہوتا ہے مخلوق، یعنی کانٹینجنٹ اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. حادث جو پہلے نہیں تھا بعد میں پیدا ہوا، اس کو حادث بھی کہتے ہیں اور مخلوق بھی کہتے ہیں. مخلوق یعنی جس کو پیدا کیا. تو عالم جو ہے اس کی دو حالتیں ہو سکتی ہیں پاسبل جو چیز ہے. ایک امکانی احتمال ہے کہ وہ یا تو وہ قدیم ہے یا حادث ہے. قدیم کا مطلب وہ ہمیشہ سے ہے، اس کے لیے کوئی اول نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، کبھی بھی فنا نہیں ہوا تھا، ہمیشہ سے موجود ہے. تو یہ تو باطل ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ اچھا باطل ہے، یہ قدیم نہیں ہے بلکہ حادث ہے. کیا دلیل ہے؟ جب حادث پر دلیل دیں گے تو قدیم ہونا خود بخود، جب حادث ثابت ہو جائے گا تو قدیم ہونا باطل ہو جائے گا. اور آپ دیکھیں کہ یہ عالم جو ہے وہ ہر وقت تبدیلی کو قبول کر رہا ہے. اگر میری عمر 50 برس ہے تو 50 برس پہلے میں معدوم تھا، نہیں تھا، اور بعد میں میرا وجود پیدا ہوا. میں بھی عالم ہی کا ایک جز ہوں، حصہ ہوں. اسی طرح میرے والد 60 برس 70 برس پہلے وہ معدوم تھے، میرے دادا اس سے پہلے معدوم تھے، اس سے پہلے وہ معدوم، ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد، ان کے والد. اسی طرح آپ بہت ساری نباتات کو دیکھتے ہیں، آپ کے سامنے پیدا ہوتی ہیں اور فنا کو پہنچ جاتی ہیں، ختم ہو جاتی ہیں. تو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں عدم سے وجود میں، آپ کے سامنے، آپ کی نظروں کے سامنے آ رہی ہیں. تو بالکل آپ مشاہدہ کر رہے ہیں ان کے حادث ہونے کا کہ عدم سے وجود میں آ رہی ہے. تو جو چیز عدم سے وجود میں آئے اس کو حادث کہتے ہیں، وہ قدیم نہیں ہوتا. اسی طرح بہت سے پہاڑ ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں، بلاسٹ ہوتا ہے، جو لاوا اس میں سے نکلتا ہے اور یہ تباہ ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ایک نیا پہاڑ مارز وجود میں آ جاتا ہے. اسی طرح سیارے، ستارے جو ہیں وہ گیلیکسیز میں ڈسٹروئی ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، پھر نئے بن جاتے ہیں. تو یہ جو چیزیں عدم سے وجود میں آ رہی ہیں اور فنا ہو رہی ہیں، یہی حدوث کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ اتنا بڑا تغیر اور تبدیلی جس چیز میں آتی ہے وہ حادث ہوتا ہے، قدیم نہیں ہوتا. قدیم کسی تبدیلی کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ سب سے بڑی تبدیلی یہی ہے کہ وہ نہیں تھا اور نہ ہونے سے ہونے میں آ گیا، عدم سے وجود میں آ گیا. تو جو چیز تبدیلی کو قبول کرتی ہے وہ حادث ہے. اور یہ مخلوق اور عالم ہمارے سامنے جو ہے وہ تبدیلیاں قبول کر رہا ہے، ہر لمحہ بدل رہا ہے. اور ضابطہ یہی ہے کہ العالم متغیر، عالم بدلتا رہتا ہے، اور ہر وہ چیز جو تبدیلی کو قبول کرتی ہے وہ کل متغیر حادث، اور ہر متغیر جو ہے وہ حادث ہوتا ہے. فالعالم حادث، لہٰذا یہ عالم بھی حادث ہے. تو عالم ہمیشہ سے نہیں ہے، یہ باطل اعتقاد ہے، بلکہ عالم مخلوق ہے، پہلے نہیں تھا، بعد میں اس کا وجود پیدا کیا گیا. تو یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور اکثر اس ہی کے قائل ہیں کہ عالم پہلے نہیں تھا، بعد میں. اور اس میں مختلف اقوال ہیں کہ بگ بینگ تھیوری آپ کو مل جائے گی، اتفاق سے پیدا ہو گیا، کسی نے بنایا نہیں، خود بخود بن گیا. لیکن بہرحال یہ بات اسٹیبلشڈ ہے، ایکسیپٹڈ ہے، مسلمہ ہے کہ یہ پہلے نہیں تھا، بعد میں وجود میں آیا. اس کا مطلب عالم حادث ہے. تو جب عالم حادث ہے تو پھر بتائیے کہ عالم حادث یعنی مخلوق ہے، تو اس کا خالق کیسا ہے؟ یا تو وہ خالق قدیم ہے، وہ خالق ہمیشہ سے ہے، اس کو کسی نے نہیں بنایا، یا وہ خالق، عالم کا خالق بھی حادث ہے. تو اگر عالم کا خالق قدیم ہے اور یہی حقیقت ہے، یہی سچ ہے، تو یہی معاملہ رک جاتا ہے کہ بھئی عالم کا خالق قدیم ہے،
لہٰذا اس کے بارے میں پھر سوال کرنے کی ضرورت ہی نہیں کہ وہ تو ہے ہی ہمیشہ سے، لہٰذا یہ سوال پیدا نہیں ہوگا کہ اس کو کس نے بنایا۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ ہاں عالم حادث ہے اور اس کا بنانے والا بھی حادث ہے، تو پھر سوال ہوگا کہ ٹھیک ہے بھائی اس عالم کے خالق کا جو خالق ہے بنانے والا وہ قدیم ہے یا حادث ہے؟ اگر وہ قدیم ہے تو بات یہیں رک جائے گی، اور اگر وہ قدیم، کیونکہ اس پھر نہیں پوچھیں گے کہ اس کا خالق کون ہے، اگر اس کو حادث کہیں گے کہ وہ بھی مخلوق ہے تو پھر سوال کھڑا ہو جائے گا کہ اس حادث کا، اس بنانے والے کا، کوئی بنانے والا جو ہے وہ قدیم ہے یا حادث ہے، تو اس طرح سے ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو یہاں پر یہ معلوم ہوا کہ عالم تو قدیم نہیں ہے، حادث ہے، یہ بالکل اسٹیبلشڈ ہے، ثابت ہے اور ایکسیپٹڈ ہے، اور پھر اس کے خالق کی طرف جاتے ہیں تو وہ قدیم ہے، حادث نہیں ہے۔ یہ ابھی تک جو ہے یہاں تک تو بات ثابت ہے کہ عالم حادث ہے، لیکن یہاں پر یہ ابھی ایک تھیوری ہے، اور اس کو ہم آگے جا کے ایلیبوریٹ کریں گے، واضح کریں گے، تو انشاءاللہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ اس شکل پر نہیں ہے کہ اس خالق کا بھی ایک خالق ہے، پھر اس کا بھی ایک خالق ہے، پھر اس کا بھی ایک خالق ہے، پھر اس کا بھی ایک خالق ہے۔ یہ سلسلہ لا الہ نہایہ تک جانب ماضی میں چلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ تسلسل جو ہے اس کے بطلان پر ہم دلیل دے دیں گے کہ یہ باطل ہے، عقل اس کا انکار کرتی ہے، اور جب عقل اس کا انکار کرے گی اور ہر عاقل جو ہے اس کو سمجھ لے گا کہ یہ والی صورت درست نہیں ہے، عقل اس کو باطل قرار دیتی ہے، تو پھر یہی صورت بچتی ہے کہ خالق کے عالم جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے، قدیم ہے، اسے کسی نے نہیں بنایا۔ یہاں تک دعوے کی بات ہے۔ تو اتنے حصے میں خدا کے وجود پر دلیل کیا ہے، کیا ثبوت ہے کہ خدا ہے؟ ہم کہیں گے عالم، کیونکہ کسی شے کا ہونا اس کے خالق کے ہونے کی دلیل ہوتا ہے، اور یہ عالم کے بارے میں سوال ہو کہ قدیم ہے یا حادث ہے، تو یہ بات یقینی طور پر ہم نے ابھی یہاں ڈسکس کر لی، بات کر لی کہ عالم حادث ہے۔ اب عالم کے بارے میں مختلف اقوال مل جاتے ہیں، پھر بھی کہ اس کے حدوث کے بارے میں شک کرنے والے لوگ بہرحال مل جاتے ہیں، تو ان چیزوں کو پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں تاکہ یہ بالکل اسٹیبلشڈ ہو جائے، واضح ہو جائے کہ عالم جو ہے پہلے نہیں تھا اور اس کے بعد معرض وجود میں آیا۔ تو وہ اب یہ قدیم ہونے کا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا کہ وہ قدیم نہیں ہے، عدم سے وجود میں آیا، اکثریت اسی کی قائل ہے اور حق یہی ہے۔ لیکن یہ جو عدم سے وجود میں آیا، اس کے عدم سے وجود میں آنے کے بارے میں لوگوں کے مختلف نظریے ہیں جو کہ عقلاً باطل ہیں، وہ اس قدیم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، لیکن حادث جو ہے اس کے بارے میں مختلف ایسے اعتقادات رکھنے کے لیے تیار ہیں، عقل جس کا انکار کرتی ہے۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے پاس عقل ہی وہ بنیادی جوہر ہے جس کی بنیاد پر ہم ایک غیر مسلم کو بھی دلیل پیش کریں گے تو وہ اس کو سمجھے گا، اس میں غور و تفکر کرے گا، اور جب وہ اس کی حقانیت کو اور اس دلیل کی مضبوطی کو پا لے گا اور کوئی اس کے پاس اس کے رد کی گنجائش نہیں ہوگی، تو ایک ہی راستہ بچتا ہے کہ وہ اس کو ایکسیپٹ کرے گا۔ لہٰذا ایک عالم کے بارے میں احتمالات میں سے ایک احتمال کا تو ہم نے رد کر دیا کہ عالم قدیم ہے، ہمیشہ سے اس کو کسی نے بنایا نہیں ہے، لہٰذا بات ہی ختم ہو گئی، آگے ڈسکس کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، تفصیل میں جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالم تو حادث ہے، ہمارے سامنے اتنا بڑا تغیر اس میں آ رہا ہے، اور جو چیز تبدیلی کو قبول کرتی ہے وہ حادث ہوتی ہے۔ بہت ساری چیزیں بن رہی ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے ان کو بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں، بہت ساری چیزیں بنی ہوئی تھیں اور ہماری نظروں کے سامنے سے وہ ختم ہو گئیں، فنا ہو گئیں۔ تو یہ حادث ہونا یعنی عدم سے وجود میں آنا، اور وجود سے عدم میں جانا یہ بالمشاہدہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، لہٰذا عالم قدیم نہیں ہے بلکہ حادث ہے، یہ بالمشاہدہ معلوم ہے۔ دوسرا کہ عالم قدیم ہے یہ باطل ہے، بالمشاہدہ ہم اپنی نگاہوں سے بہت ساری چیزوں کا پیدا ہونا اور اس کا فنا ہونا دیکھ رہے ہیں۔ دوسرا عالم کے بارے میں ایک اعتقاد لوگ بنا لیتے ہیں، کچھ بھی فرض کر لیتے ہیں جی کہ عالم بغیر کسی بنانے والے کے بن گیا، یہ عالم قدیم نہیں ہے، چلے جی ہم مانتے ہیں عالم حادث ہے، پہلے نہیں تھا بعد ہی میں بنا ہے، مخلوق ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم تو اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ عالم خود بخود بن گیا، it created itself, it came into being itself، خود معرض وجود میں آ گیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ باطل ہے، عقل اس کا انکار کرتی ہے۔ کس طرح کہ دیکھیں عالم جو ہے اس کی دو حالتیں ہیں، ایک عدم یعنی نہ ہونا اور دوسری وجود ہونا۔ تو یہ بات تو اسٹیبلش ہو گئی کہ عالم جو ہے پہلے عدم میں تھا، نہیں تھا، اور پھر معرض وجود میں آیا، پیدا ہوا۔ تو اب ایک چیز جب نہ ہو اور اس کے بعد وہ پیدا ہو اور کوئی کہے خود بخود بن گیا، کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو ہم یہاں کہیں گے یہ تو ترجیح بلا مرجح ہے کہ ایک شے جو ہے وہ عدم میں تھی
اور اس کے عدم پر وجود کو کسی نے ترجیح دی، تو جب وجود اب نظر آ رہا ہے، پہلے عدم تھا، تو کوئی نہ کوئی ایسا ہے کہ جس نے عدم پر وجود کو ترجیح دی، ورنہ ہم کہیں کہ بس خود بخود یہ وجود پیدا ہو گیا تو یہ ترجیح بلا مرجح کہلاتا ہے، جو باطل ہوتا ہے عقلاً۔ مثال کے طور پر آسانی کے لیے آپ کو عرض کروں کہ آپ نے ایک نیا فلیٹ لیا ہے اور اس میں ابھی آپ نے کام کروانا ہے، اس کو رنگ وغیرہ کروانا ہے، کچن بنے گا اور بہت ساری چیزیں آپ اس کو ڈیکوریٹ کریں گے، تو اب کیا کچن خود بخود بن سکتا ہے؟ کچن اس وقت عدم میں ہے، وجود میں کب آئے گا؟ کہ جب آپ ارادہ کریں گے اور اس کا ڈیزائن فائنل کریں گے اور پھر کارپینٹر کو لگائیں گے، تب وہ عدم سے وجود میں آئے گا۔ اس کا مطلب از خود کچن نہیں بن رہا ہے، عدم سے وجود میں نہیں آ رہا، بلکہ آپ کی ذات جو ہے وہ اس کے عدم پر اس کے وجود کو ترجیح دے رہی ہے، فوقیت دے رہی ہے کہ اب بنے گا یہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خود بخود کچن نہیں بن گیا۔ اسی طرح عالم جو ہے پہلے عدم میں تھا اور اب وجود میں آیا، تو خود بخود وجود میں نہیں آیا، بلکہ کوئی ایک ذات ہے جو یہ ڈیسیجن لے رہی ہے، فیصلہ کر رہی ہے کہ اب اس کے عدم پر اس کے وجود کو ترجیح دینی ہے اور اس وقت میں اس کو پیدا کر دینا ہے۔ جیسا کہ آپ نے اپنے گھر میں کچن بنانے کا ارادہ کیا، ایک عرصے تک 6 مہینے تک آپ کو قبضہ مل گیا تھا، آپ نے چھوڑ دیا، کچھ بھی نہیں کیا، اب آپ ڈیسائیڈ کر رہے ہو کہ اب شفٹ ہونا ہے، لہٰذا اب کچن بنے گا، تو اب کچن کے عدم پر آپ جو ہے مالک جو ہے، یہ شخص مکان کا مالک اس کچن کے وجود کو ترجیح دے رہا ہے۔ یوں نہیں کہہ سکتے کچن خود بخود بن گیا، از خود بن گیا، بلکہ عدم پر وجود کو ترجیح دینے کے لیے ایک باہر کی طاقت چاہیے کہ جو اس عدم پر وجود کو ترجیح دے۔ لہذا معلوم ہوا کہ کوئی نہ کوئی ایسی طاقت خارجی ہے جو فیصلہ کرے گی کہ اب اس کے عدم پر وجود کو ترجیح دی جائے اور اب اس کے عدم کو ختم کر کے اس کو وجود بخشا جائے، تو ظاہر ہے کہ وہ ترجیح دینے والا مرجح کہلاتا ہے۔ مرجح، ترجیح دینے والا۔ تو اگر آپ ترجیح دینے والے ہی نہ مانیں اور کہیں کہ عالم خود بخود بن گیا بغیر کسی بنانے والے کے، تو یہ ترجیح بلا مرجح ہے، اور ترجیح بلا مرجح عقلاً باطل ہوتی ہے۔ جیسے کہ آپ کا کچن خود بخود نہیں بن گیا، آپ کا وجود جو ہے اس کے عدم پر اس کے ہونے کو، اس کے نہ کچن کے نہ ہونے کو، کچن کے ہونے نہ ہونے پر ہونے کو ترجیح دے رہا ہے۔ پہلے نہیں تھا، آپ کہہ رہے ہیں اب ہوگا، کچن بنے گا، تو یہ آپ کا وجود ہے جو کچن کے نہ ہونے پر ہونے کو ترجیح دے رہا ہے، تو آپ مرجح کہلائیں گے اور کہیں گے بھائی خود بخود بن گیا، ہم نے تو کوئی سوچا ہی نہیں تھا، خود بخود بن گیا، ایسے ہی لکڑیاں جمع ہوئیں، کٹ گئیں اور اسی طرح سے فکس ہو کر بہترین کچن بن گیا، تو بغیر کسی بنانے والے کے بن گیا۔ محال ہے کہ کوئی نہ کوئی ترجیح دینے والا۔ اسی طرح سے عالم کو کہ عدم میں تھا، اس کے عدم پر اس کے وجود کو ترجیح دینے والی ایک ذات مرجح ہے جو ارادہ کر رہی ہے کہ اب وہ بنے گا، اسی کے ارادے سے پھر سارا کام ہوا ہے۔ ارادہ، صفت ارادہ تخصیص کرتی ہے، آپ کی صفت ارادہ بھی تخصیص کرتی ہے۔ آپ نے جتنا بھی سائز کا کچن بنانا ہے، اس سے بڑا بھی بن سکتا تھا، چھوٹا بھی بن سکتا تھا، لیکن آپ نے خاص سائز کو فکس کیا، تو اب یہ آپ کا ارادہ جو ہے بعض چیزوں کو خاص کر رہا ہے۔ رنگ آپ نے فکس کیا بہت سارے رنگوں میں سے، اسی طرح مٹیریل بہت سارے مٹیریل میں سے آپ نے فکس کیا، اور یہ سارے ارادے کے ذریعے سے کچھ چیزیں فکس کی، اور اب کارپینٹر کی قوت آئے گی اور کچن بنا دے گی۔ تو اس کا مطلب آپ کا ارادہ جو ہے ایک شے کے عدم پر وجود کو ترجیح دے رہا ہے۔ جیسے ترازو کے 2 پلڑے ہوں، دونوں جو ہے اس میں ایک برابر کا وزن رکھا جائے اور دونوں کو اٹھایا جائے، تو کوئی بھی پلڑا کسی طرف جھکے گا نہیں۔ اگر کوئی پلڑا کسی طرف جھک رہا ہے تو آپ کہیں گے یار کوئی وجہ تو ہے، اس میں وزن زیادہ ہوگا۔ جواب دینے والا کہ نہیں، وزن دونوں کا برابر ہے، تو پھر آپ سوچو کہ یار پھر کسی اور وجہ سے یہ جھک گیا ہوگا، ہوا کی وجہ سے جھک گیا ہوگا۔ یعنی یوں ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ ایک طرف جو جھکاؤ ہے پلڑے کا وہ بغیر کسی وجہ کے نیچے ہو گیا، یوں تھا، دونوں کا وزن برابر تھا، دونوں ایکول تھے، دونوں میں ایک ہی طرح کا وزن رکھا گیا تھا، تو ان کو بالکل ایکول ہونا چاہیے تھا۔ جیسے ہم کوئی چیز تول رہے ہیں، 1 کلو کا بٹا رکھا ہے یہاں پر، 1 کلو چیز رکھی ہے، بالکل وزن برابر ہے، ترازو کے دونوں پلے ٹھیک ہیں۔ ایک طرف جب جھک جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی چیز ہے جو اس کو جھکا رہی ہے، تو بندہ کہے کہ نہیں، وزن بھی برابر ہے، سب کچھ برابر ہے، کوئی خارجی چیز نہیں ہے، یہ از خود جھک گیا ہے نیچے، تو آپ کہیں گے یہ تو ترجیح ہے، اور بلا مرجح بغیر کسی جھکانے والے کے جھک گیا، یہ باطل ہے۔ آپ کہو کہ وزن زیادہ ہے ایک طرف جس وجہ سے جھکا ہوا ہے، تو یہ ترجیح بلا، عالم خود بخود بن گیا، ترجیح بلا مرجح ہے، اور عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی، اور ہم عقلی دلیل ہی پیش کر رہے ہیں
کہ عقل اس کا انکار کرتی ہے اور سامنے والا بھی اس کو مانے گا. اور یہاں تو حال یہ ہے کہ ایک چیز عدم میں ہے, اس کی, یہ تو میں ترازو کی مثال دی کہ اس کا ایک پلڑا ہے اور یہ دوسرا پلڑا ہے, دونوں بالکل برابر ہیں, لیکن یہاں تو سمجھو یہ ترازو ہے عدم, یہ عدم ہے اور یہ وجود ہے. یہ نیچے جھکا ہوا ہے کیونکہ ہم پہلے نہیں ہوتے ہیں, عدم میں تھے, اور وجود بعد میں پیدا ہوا ہے, یعنی ہم عدم میں تھے, ہماری عدم کی جانب نیچے تھی, اور پھر اللہ نے ہمارے لیے وجود کا فیصلہ فرمایا تو اب وجود کی جانب جھک گئی. تو ایک طرف ترجیح جو پائی ہے, یعنی وجود کی طرف جو ترجیح آئی ہے وہ کسی خارجی وجہ سے آئی ہے, یعنی کسی ذات نے ہمیں پیدا کرنے کا, اس عالم کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا اور اس نے اس کے نہ ہونے پر ہونے کو ترجیح دی اور اس کو بنا دیا. لہذا یہ بات بالکل باطل ہے, کیونکہ اس میں ترجیح بلا مرجع لازم آتی ہے اور ترجیح بلا مرجع عقلاً باطل ہوتی ہے. تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی کہے کہ چلو نیچے اور اتر جاتے ہیں بھائی, ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے عالم قدیم بھی نہیں ہے اور خود بخود بھی نہیں بنا ہے بغیر کسی بنانے والے کے, اس عالم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے. چلو جی ایک اور مصیبت آ گئی, اب ہم یوں مانتے ہیں, تو اعتقاد کوئی بھی کچھ بھی رکھ لے تو یہ بھی باطل ہے. عقل سے اگر اس کو عقل کے ترازو میں تولا جائے گا تو عقل اس کا انکار کرے گی, وہ اس طرح سے کہ اس میں تناقض ہے. تناقض کا مطلب یہ ہے کہ تناقض ہے اور تناقض عقلاً باطل ہوتا ہے, یہ ایک ضابطہ عقلی ضابطہ ہے. اب وہ کس طرح سے باطل ہے یہ کہ اگر آپ کہیں گے عالم نے بنایا اپنے آپ کو, اس کا مطلب عالم جب بنا رہا ہے تو فاعل ہے, یعنی بنانے والا ہے, اور بنانے والا ہے تو اس کا مطلب عالم موجود ہے تبھی تو بنا رہا ہے. کوئی موجود نہ ہو اور بنانے کا کام کرے, کوئی شے موجود ہی نہ ہو اور وہ کچھ کام کر سکے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب آپ اس کو بنانے والا مان رہے ہیں تو آپ اس کے وجود کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. اس کا مطلب عالم جو ہے آلریڈی ایگزسٹ کرتا ہے, موجود ہے, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ عالم نے بنایا, تو عالم بنانے کا کام کر رہا ہے, اور جو بنانے کا کام کر رہا ہے, جو فعل کرتا ہے, وہ موجود ہی کرتا ہے. اس کا مطلب اس صورت میں آپ عالم کو مان رہے ہیں کہ عالم موجود ہے, اور دوسرا عالم جو ہے وہ خود کو بنا رہا ہے. عالم بنانے والا اور یہاں عالم بننے والا, تو یہ مفعول بن رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عالم موجود نہیں ہے تبھی تو اس کو بنا رہے ہیں. عالم موجود ہے اور وہ اپنے آپ کو بنا رہا ہے, یعنی وہ موجود نہیں ہے. موجود نہیں ہے تبھی تو اپنے آپ کو بنا رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کہیں کہ عالم نے اپنے آپ کو بنایا ہے تو آپ عالم کو ایک ہی لمحے میں موجود بھی مان رہے ہیں اور معدوم بھی مان رہے ہیں. بنانے والا پہلے ہوتا ہے اور بننے والا بعد میں ہوتا ہے, اس کا وجود بعد میں پیدا ہوتا ہے. ایک کارپینٹر ہے, اس نے ایک ٹیبل بنائی, تو کارپینٹر بنانے والا آلریڈی موجود ہے, ایگزسٹ کرتا ہے, اس کا ایک وجود ہے, اور ٹیبل کا وجود جو چیز بن رہی ہے وہ کارپینٹر کے بنانے سے بن رہی ہے, وہ کارپینٹر سے خارجی چیز ہے, باہر کی چیز ہے, اور وہ کارپینٹر کے بنانے سے کارپینٹر کے بعد مارز وجود میں آ رہی ہے. اور یہاں پر کیا ہوا کہ عالم نے اپنے آپ کو بنا لیا, تو جب عالم اپنے آپ کو بنا رہا تھا تو خود موجود تھا, اور یعنی بنانے والا تھا, اور اپنے آپ ہی کو بنا رہا تھا, یعنی خود موجود نہیں تھا جبھی تو اپنے آپ کو بنا رہا تھا. تو ایک ہی ذات کو ایک ہی وقت میں موجود بھی مان لیا اور معدوم بھی مان لیا, پہلے بھی مان لیا اور بعد میں بھی مان لیا. تو یہ دونوں جو ہے یا تو پہلے ہوگا یا بعد میں ہوگا, یا موجود ہوگا یا معدوم ہوگا, ایک چیز ہے بھی اور نہیں بھی. یہ مائک اس وقت جو ہے آج کے دن میں اس وقت میں یہ ہے بھی اور نہیں بھی. بندہ کہے گا یار یہ دونوں چیزیں جمع کیسے ہو سکتی ہیں ایک ہی وقت میں؟ ہاں یوں کہہ سکتے ہیں کہ آج ہے اور کل ٹوٹ جائے گا, نہیں ہوگا, کل خراب ہو جائے گا, نہیں ہوگا. وہ علیحدہ بات ہے کہ ٹائم آپ نے بدل دیا. یہاں پر ایک ہی لمحے میں ایک چیز کو موجود بھی مان رہے ہیں اور اس کو معدوم بھی مان رہے ہیں, لہٰذا اس میں یہ خرابی لازم آئے گی, تناقض ہے اس میں. دوسری بات اس میں ایک اور خرابی ہے کہ تحصیل حاصل لازم آئے گا, کہ ایک چیز آلریڈی آپ کو حاصل ہے, اس کو حاصل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ جب عالم بنا رہا ہے تو عالم موجود ہے,
عالم موجود ہے اسی لیے تو وہ بنانے والا ہے اپنے آپ کو، اور عالم بن رہا ہے تو اس کا مطلب عالم معدوم ہے، عدم میں ہے۔ تو جب عالم کو آپ نے بنانے والا مانا تو اس کو موجود مان لیا، تو ایک چیز موجود ہے تو اس کو دوبارہ بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تحصیل حاصل ہے اور یہ باطل ہوتا ہے عقلاً۔ جیسے میں کہوں کہ یہ دروازہ بند ہو اور بند دروازے کے بارے میں کسی سے کہوں کہ بیٹا یہ دروازے جا کے کھولنا، دروازہ بند کرنا، اب وہ کہے گا بند تو ہے، بند کو کیسے بند کروں؟ تو آلریڈی the thing that already exists, how can it come into being again؟ یعنی ایک چیز پہلے ہی موجود ہے وہ دوبارہ سے وجود میں کیسے آئے گی؟ اس کو تحصیل حاصل کہا جاتا ہے۔ فین آن کرنا، بچہ کہے فین آن تو ہے، نہیں پھر بھی آن کرو، تو یہ کیا ہے؟ تحصیل حاصل ہے، ایک چیز پہلے سے حاصل شدہ ہے اس کو حاصل کرنا عقلاً باطل ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر عالم، جب اپنے آپ عالم کو خود کو اپنے آپ کو بنانے والا مانو گے تو عالم کے وجود کو آپ نے پہلے ہی مان لیا، اور پھر عالم اپنے آپ ہی کو بنا رہا ہے تو ایک چیز پہلے سے موجود ہے اس کو حاصل کرنا، تو یہ تحصیل حاصل، تو یہ دو خرابیاں اس میں لازم آتی ہیں، لہٰذا یہ اعتقاد بھی عقلاً باطل ہے۔ دیکھیں عقل کی روشنی میں یہ دلیل دی جا رہی ہے، لہٰذا سامنے والا اس پر غور کرے گا اور اس کو تسلیم اسے کرنا پڑے گا۔ اب وہ اگلے مرتبے میں آتا ہے کہ چلو وہ عالم قدیم بھی نہیں ہے اور بغیر کسی بنانے، قدیم نہیں ہے، حادث ہے، اس کو یہ عدم سے وجود میں آیا، پہلے نہیں تھا بعد میں بنا ہے، اور لیکن عالم جو ہے بغیر کسی بنانے والے کے بھی نہیں بنا ہے، چلو ہم اس سے بھی رجوع کر لیتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے کہ عالم نے خود اپنے آپ کو بنایا، چلو اس میں بھی یہ والی خرابی لازم آ رہی ہے، ہم اس سے بھی رجوع کر لیتے ہیں۔ لیکن ہم یوں کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں کہ عالم حادث ہے اور اس کا کوئی نہ کوئی خالق ہے، اور اس خالق کا بھی کوئی خالق ہے، پھر اس خالق کے خالق کا بھی کوئی خالق ہے، پھر اس کا بھی خالق ہے، اس کا بھی خالق ہے، اس کا بھی خالق ہے، اور یہ جانب بازی میں سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوتا، لا الہ نہایت تک چلتا، ہم اس کو مانتے ہیں۔ تو اب ہم اس کو بھی عقلاً باطل ثابت کر دیں گے تو وہ اس سے بھی اسے رجوع کرنا پڑے گا، لہٰذا جب ان چیزوں کا رد ہو جائے گا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ عالم کے حادث ہونے کی صورت میں ایک خالق کا ماننا لازم آئے گا، اور وہ خالق وہی ہوگا کہ جو قدیم ہے، اور نفس الامر یہی ہے، یعنی حقیقت حال یہی ہے۔ تو اب چوتھی چیز جو وہ ذکر کر رہا ہے کہ ہم عالم کو چلے مانتے ہیں کہ کسی نے بنایا، لیکن اس بنانے والے کا بھی کوئی خالق ہے، پھر اس کا بھی کوئی خالق ہے، پھر اس کا بھی، 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 یہ تسلسل لا الہ نہایت تک چلتا ہے۔ جیسے یہاں پر ہے، یہ تسلسل چل رہا ہے کہ عالم حادث ہے، پھر اس حادث کا بنانے والا، اس کا خالق قدیم ہوگا یا حادث ہوگا، اگر اس کو بھی حادث مانے تو پھر اس کا بنانے والا قدیم ہوگا یا حادث ہوگا، پھر اس کو بھی حادث مانے تو اس کا بنانے والا قدیم ہوگا یا حادث ہوگا۔ جیسے ہی آپ قدیم کہیں گے تو آگے اس کا بنانے والا، قدیم کا بنانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا، معاملہ رک جائے گا۔ لیکن آپ حادث کا جواب دیں گے تو پھر اس کا بنانے والا کون ہے؟ تو وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ میں اس طرح لا الہ نہایت تک مانتا ہوں، عالم مانتا ہوں حادث ہے، عالم کا بنانے والا بھی مانتا ہوں، لیکن اس کے بنانے والوں کی ایسی لمبی تعداد مانتا ہوں جانب ماضی میں مسلسل کہ جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بھائی یہ تو انفینٹ ریگریس کہلاتا ہے، اس کو کہتے ہیں تسلسل، اور جب تسلسل ہوتا ہے تو شے کا وجود پیدا نہیں ہوتا۔ مثال کیوں؟ یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو آپ جس چیز کا اعتقاد رکھ رہے ہیں اس کا نام ہے تسلسل، اور عقل کہتی ہے کہ تسلسل باطل ہے، تسلسل عقلاً باطل ہے۔ کیسے؟ عقل اس کو کیسے باطل قرار دیتی ہے؟ عقل یوں باطل قرار دیتی ہے کہ اگر آپ اس کا تسلسل مان لو گے تو خارج میں عالم کا وجود ہی پیدا نہیں ہوگا، لیکن عالم تو موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ سلسلہ کہیں ایسی ذات پر رک جاتا ہے کہ جس کو کسی نے نہیں بنایا، وہ فائنل اتھارٹی ہے، ورنہ عالم کا وجود پیدا نہیں ہوگا۔ یہ ایک دعویٰ ہے، وی ول ہیو ٹو پروو اٹ، کہ ہمیں اس کو ثابت کرنا ہوگا کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ چین مان لی جائے تو عالم ہی پیدا نہیں ہوگا، لیکن عالم تو ہے، اس کا مطلب یہ چین کہیں رکی ہے اور وہ فائنل اتھارٹی ہے۔ تو بالکل یہ تسلسل جو ہے شے کے وجود کو پیدا نہیں ہونے دے گا۔ مثال کے طور پر ہمارا فوجی جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے بارڈر پر اور سامنے دشمن کی فوج ہے، اب اس فوجی کے پاس جا کر کہتے ہیں کہ بھائی فائر کرو آپ میزائل، تو وہ فوجی آپ سے کہتا ہے کہ بھائی مجھے اپنے سینئر سے اجازت لینی ہوگی۔ ٹھیک ہے جی، کر لو، اجازت لے لو۔ اس کا سینئر کہتا ہے مجھے اپنے سینئر سے، اگر اس کا سینئر یعنی ایک فوجی ہے وہ آگے سے اجازت لے رہا ہے کسی سے اور اس نے اجازت دے دی
تو یہاں فائر ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہے مؤثر. اس کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی. یہ وہ فائنل بندہ ہے جس کا آرڈر چلتا ہے. اس کو آگے کسی سے نہیں پوچھنا پڑا اور اس نے فوجی کو کہا چلا دو اور اس نے فائر کر دیا اور آپ کو خارج میں ایک فائر ہوتا ہوا دکھائی دیا, شے کا وجود پیدا ہوا. لیکن اگر وہ افسر کہتا ہے کہ یار مجھے اپنے سینئر اتھارٹی سے پوچھنا پڑے گا, اس کو فون کیا, وہ کہتا ہے مجھے اپنے سینئر سے اجازت دینی پڑے گی, ٹھہرو میں پوچھتا ہوں. اس کو پوچھا, وہ کہتا ہے مجھے اپنے سینئر سے پوچھنا پڑے گا. اس کو کہا مجھے اپنے سینئر سے, وہ کہتا ہے مجھے اپنے سینئر سے, وہ کہتا ہے مجھے اپنے سینئر سے, وہ کہتا ہے مجھے اپنے سینئر سے. اس طرح سے یہ سلسلہ پوچھنے کا جانب ماضی میں چلا جاتا ہے, چلتا چلا جاتا ہے اور ابھی تک چل ہی رہا ہے. تو یہاں فائر کا وجود پیدا ہوگا؟ میزائل چلے گا؟ نہیں, یہ تو پیچھے بھی انتظار ہی کر رہے ہیں کہ فائنل وہ اتھارٹی آ جائے کہ جو مؤثر ہو. اگر یہاں پر ایک ذات ہے کہ جو کہتی ہاں ٹھیک ہے فائر کر دو, تو بس یہ فائنل اتھارٹی ہے. اس نے کسی کو نہیں پوچھا, اس کو کہیں گے مؤثر, اور باقی سارے جتنے بھی ہیں وہ کہلائیں گے متاثر, اور یہاں فائر کا وجود پیدا ہو جائے گا, میزائل فائر ہو جائے گا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہ جانب ماضی میں ایک ذات پر رک گیا جس کا کوئی خالق نہیں ہے, اور وہ سب کا خالق ہے, جس کو ہم کہتے ہیں رب العالمین. یہی وہ ترجیح دینے والی ذات ہے جو عالم کو کہ عالم کے نہیں تھا, عالم عدم میں تھا, اس کے عدم پر وجود کو ترجیح دے رہی ہے. یہ عالم سے باہر کی ایک ذات ہے, عالم کے اندر کی چیز نہیں ہے, بلکہ یہ باہر کی ایک ذات ہے, خارج ہے اس سے, اور وہ عالم کو بنا بھی رہی ہے اور اس کا کنٹرول چلا بھی رہی ہے. یہ ہے وہ مؤثر. اگر اس مؤثر کا وجود کو نہ مانے اور پیچھے چلتے چلے جائیں تو یہاں فائر کا وجود پیدا ہی نہیں ہو سکتا. تو یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر اس طرح سے لا الہ نہایت تک لا محدود تسلسل مان لے تو یہاں عالم کا وجود پیدا نہیں ہوگا. لیکن عالم تو موجود ہے, ہم بھی اسی کا حصہ ہیں, اپنی نگاہوں سے مشاہدہ کر رہے ہیں, تو عالم موجود ہے. اس کا مطلب یہ تسلسل نہیں ہے, بلکہ یہ ایک ایسی ذات پر یہ جا کر بات رک جاتی ہے کہ جو حقیقتاً مؤثر ہے اور وہی فیصلہ کرنے والا ہے, وہی خالق ہے. تو تسلسل باطل ہے. اسی طرح ایک اور مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ایک شخص آیا آپ کے پاس اور اس نے کہا کہ یار مجھے بھائی قرض دے دو 10,000 روپے. تو آپ نے کہا کہ یار میں والد صاحب سے پوچھ کر آپ کو کل بتاتا ہوں. اب والد صاحب سے پوچھا, والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے دے دو, آ جائیں گے. یہ والد صاحب نے ہاں کہہ دیا تو یہ ہے مؤثر, فائنل اتھارٹی. یہ ہے متاثر, جو اثر کو قبول کر رہا ہے, اور یہاں پر قرض مل گیا, اوکے کی رپورٹ ہے, 10,000 اس کے ہاتھ میں آ گئے. 10,000 he will get 10,000 جو وہ مانگ رہا تھا, قرض مانگ رہا تھا. تو اس کا مطلب اس شخص کو پیچھے کسی سے اجازت کی ضرورت نہیں پڑی. یہ فائنل اتھارٹی ہے, اس نے اثر دکھایا, یہ مؤثر ہے, یہ متاثر ہے, اور خارج میں شے کا وجود پیدا ہو گیا, یعنی اس کو قرض مل گیا. اگر ایسا نہ ہو اور ہم کہیں کہ یہ پیچھے تک چلتا چلا جائے, وہ شخص کہے کہ مجھے اپنے والد سے پوچھنا ہوگا, پوچھ کے بتاتا ہوں. والد صاحب کو پوچھا, وہ کہے کہ یار مجھے تیرے دادا سے پوچھنا ہوگا, وہ دادا جان کہے مجھے اپنے والد سے پوچھنا ہوگا, وہ کہے مجھے اپنے والد سے, وہ کہے مجھے اپنے والد سے, وہ کہے مجھے اپنے والد سے, اور انہوں نے کہا دے دو دے دو. تو یہ ہے مؤثر, اور باقی جتنے بھی ہیں سارے متاثر ہیں, اثر قبول کرنے والے, اور 10,000 مل جائیں گے. اس کا مطلب یہ آخر میں جا کر یہ ایک جگہ پر اگر پیچھے رک گیا, تسلسل نہیں ہے, تو شے کا وجود پیدا ہو گیا, قرض مل گیا بندے کو. لیکن اگر یہ آخر والا دادا بھی کہتا ہے مجھے آگے پوچھنا پڑے گا بھائی, وہ کہتا ہے مجھے آگے پوچھنا ہے, مجھے آگے پوچھنا ہے, مجھے آگے پوچھنا ہے, مجھے آگے پوچھنا ہے, پوچھتا ہی چلا جا رہا ہے, تو یہاں 10,000 کا وجود پیدا ہی نہیں ہوگا, قرضہ ملے گا نہیں. تو تسلسل مانیں گے تو عالم کا وجود پیدا نہیں ہوگا, اور عالم موجود ہے, اس کا مطلب یہ سلسلہ کہیں پر رکا ہے, اور وہ ذات جو جہاں یہ سلسلہ جا کر رکا ہے وہ قدیم ہے. حقیقت یہی ہے, نفس الامر یہی ہے. آگے جو ایک اور مثال دے دیتا ہوں کہ ایک بچی کا رشتہ آیا, اور ابا جی کہتے ہیں کہ یار میں ذرا گھر والوں سے مشورہ کر کے آپ کو بتاتا ہوں, پھر انشاءاللہ کرتے ہیں کچھ جو بھی ہو, جو نصیب جو اللہ کو منظور ہوا. ابا نے کہا کہ پوچھ کے بتاتا ہوں. وہ دادا سے پوچھا, وہ کہہ رہے ہیں یار میں آگے پوچھتا ہوں, مشورہ کرتا ہوں. وہ آگے پوچھ رہے ہیں, انہوں نے کہہ دیا کر دو رشتہ. یہ ہو گیا مؤثر,
اور یہ سارے ہو گئے متاثر، اثر قبول کرنے والے، اور یہاں رشتہ ہو گیا، رشتہ ہو گیا۔ لیکن اگر یہ والا دادا بھی کہے کہ بھئی آگے پوچھنا پڑے گا، آگے پوچھوں گا، آگے پوچھوں گا، آگے پوچھتا ہوں، میں پوچھ کے بتاتا ہوں، میں پوچھ کے بتاتا ہوں، یہ لا الہ نہایت تک چلتا چلا جائے، یہاں رشتہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہ تو ہی از اسٹل ویٹنگ فار دی رپلائی، یعنی وہ جواب کا انتظار کر رہا ہے، تو اب وہ انتظار ہی کرتا رہے بس۔ اب یہاں رشتے کا وجود پیدا نہیں ہوگا، کیونکہ جانب ماضی میں تسلسل چلتا چلا جا رہا ہے، پیچھے پوچھتے چلے جا رہے ہیں، تو یہ تسلسل عقلاً باطل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ شے کے وجود کو پیدا ہی نہیں ہونے دیتا، اور یہاں عالم کا وجود پیدا ہو چکا ہے، لہٰذا یہ والی بات اگر یہ اعتقاد رکھیں گے تو یہ اعتقاد رکھنا آپ کا غلط ہے، یہ تسلسل کو لازم کرتا ہے، اور تسلسل باطل ہے، اور جب تسلسل باطل ہے تو یہ اعتقاد بھی باطل ہے، لہٰذا یہ عالم کے بارے میں اس طرح کی اپروچ اور سوچ بھی درست نہیں ہے، اور عقلی دلیل سے ہم نے اس کو باطل ثابت کیا، اس کو واضح کر دیا۔ اور بھی مثالیں بہت ساری دی جا سکتی ہیں۔ گودام پر ایک بندہ مال لینے کے لیے پہنچا، گودام کیپر کہتا ہے سوزوکی والے کو، ٹھہر جاؤ میں ذرا سیٹ سے بات کر لوں۔ وہ سیٹ آگے پوچھتا ہے، آگے پوچھتا ہے، آگے پوچھ رہا، پوچھ ہی چلتے چلے جا رہے ہیں، سوزوکی والے کو مال مل جائے گا، تسلسل ہوگا تو شے کا وجود پیدا نہیں ہوگا، لیکن سوزوکی والا مال بھر کے کھڑا ہو تو آپ کیا کہو گے؟ مؤثر حقیقی مل گیا، یعنی یہ سمجھنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ فائنل اتھارٹی جس کو کسی سے پوچھنا نہیں ہے، جو کسی کا پابند نہیں ہے، جو کسی کے حکم پر نہیں چلتا، اس کا ارادہ چلتا ہے، اس کا آرڈر چلتا ہے، وہ فائنل اتھارٹی آ گئی، اس کو مال مل گیا۔ پیمنٹ کے لیے کوئی بندہ آیا تو مینیجر کہتا ہے ٹھہرو یار صاحب سے پوچھ کے بتاتا ہوں دینا ہی نہیں دینا، یا بعد میں بلانا ہے آپ کو، وہ باس کو کرتا ہے، وہ آگے پیچھے پوچھ رہا ہے، پھر اس سے پیچھے، اور وہ اتھارٹی اور اتھارٹی اور اتھارٹی اور آگے اتھارٹیز کو پوچھتے چلے جا رہے ہیں، تو یہاں اس کو پیمنٹ مل جائے گی یا بیٹھا ہوا ہی ہوگا؟ بیٹھا ہوا ہوگا۔ تو تسلسل مانیں گے تو شے کا وجود پیدا نہیں ہوگا۔ تو عالم کے بارے میں بھی اگر تسلسل مانیں گے تو عالم کا وجود پیدا نہیں ہوگا، لیکن عالم کا وجود تو موجود ہے۔ اس شخص کے ہاتھ میں اگر پیمنٹ آپ دیکھو گے، چیک دیکھو گے، تو آپ کہو گے کہ یار پیمنٹ مل گئی ہے، پیمنٹ کا وجود پیدا ہو گیا، اس کا مطلب فائنل اتھارٹی سے اجازت مل گئی ہے۔ تو یہ تسلسل کا سبب ہوتا ہے، اور تسلسل عقلاً باطل ہوتا ہے، لہٰذا یہ ساری جہتیں جو ہیں وہ عالم کے متعلق جو اعتقادات باطلہ ہیں، بالکل فاسد چیزیں ہیں، اور ایسے احتمالات ہیں جن پر کوئی عقلی دلیل قطعی نہیں ہے، بلکہ ان کے خلاف پر اور ان کے باطل ہونے پر، ان کے غلط ہونے پر عقلی دلیلیں ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیں، جو بالکل یقینی ہیں، جن کا جواب دیا نہیں جا سکتا ہے۔ اب جو عقل سلیم، فطرت سلیمہ رکھتا ہوگا وہ غور و تفکر کرے گا اور وہ اس کو قبول کرے گا۔ اب یہاں ایک اور چیز کوئی کہتا ہے کہ جب یہ ساری چیزیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے کہ عالم تو قدیم نہیں ہے، حادث ہے، اور اس کا جو بنانے والا ہے وہ قدیم ہے، بس پھر آگے بات ہی نہیں بڑھے گی کہ اس کو کس نے بنایا، اس کو کس نے بنایا۔ وہ قدیم ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، وہ مؤثر حقیقی ہے، وہ مؤثر ہے اور اس نے اثر دکھایا اور عالم کو بنا دیا۔ یہ ہے وہ مؤثر، ذات اقدس، اور یہ ہے متاثر، اثر قبول کرنے والا، اور پیدا ہو گیا۔ کوئی کہتا ہے عالم ایسے اتفاق سے بن گیا، اتفاق سے بن گیا، تو پہلا اس کا جواب تو یہ ہے کہ اتفاق جو ہے، یہ اتفاق اولاً اس کا جواب یہ ہے کہ اتفاق جو ہے وہ کوئی فاعل نہیں ہے، کسی شے کا فاعل نہیں ہے، یعنی کوئی کام نہیں کر سکتا اتفاق، بلکہ اتفاق جو ہے وہ کسی ذات کی صفت بنتا ہے۔ جیسے میں کسی کمرے میں داخل ہوا اور میرا ہاتھ لگ گیا شیشے کو اور شیشہ ٹوٹ گیا، تو میں کہتا ہوں یار اتفاق سے مجھ سے ٹوٹ گیا، تو فاعل مجھ ہے، مجھ، اور یہ کیفیت ہے، یہ صفت ہے کہ یہ اتفاق کی صفت مجھ سے میں متصف ہوا اور میرا ہاتھ لگا اور ٹوٹ گیا۔ تو یہ اتفاق کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتا، بلکہ اتفاق کسی ذات کی صفت ہوتا ہے، اور وہ ذات ہی کسی چیز کو پیدا کرتی ہے۔ تو اتفاق جو ہے اس سے کچھ بھی پیدا نہیں ہو سکتا، تو یوں کہنا کہ اتفاق نے پیدا کر دیا عالم کو، یا اتفاق سے ہو گیا، تو اتفاق سے ہو گیا، تو اتفاق سے ہونے میں بھی کوئی ذات ہوتی ہے جس کی صفت بنتا ہے اتفاق، اور پھر وہ چیز بنتی ہے۔
یہ یعنی وہ ذات ہی فاعل ہوتی ہے، اس صورت میں بھی اتفاق کسی چیز کو پیدا نہیں کرتا۔ اب کوئی کہے کہ ہاں چلو یوں ہے، اتفاق سے کسی ذات نے بنا دیا، تو ہم کہیں گے کہ دوسرا جواب بھی تو سن لو بھائی۔ دوسرا یہ ثانیاً دوسرا اس کا جواب یہ ہے کہ اتفاق سے حادثات ہوتے ہیں، عدم نظم ہوتا ہے، جیسے آپ کا ہاتھ لگا اور شیشہ ٹوٹ گیا، بکھر گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اس میں کوئی ربط اور ترتیب نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے برعکس آپ کہیں، اگلے دن آپ آ کر دیکھیں کہ بھئی شیشہ سارا صاف ہو گیا، ٹکڑے سارے شیشے کے چھوٹے چھوٹے جو کانچ کے تھے جس سے زخم لگ سکتا تھا وہ بھی اٹھ گئے، سب صفائی ہو گئی، اور دیکھا تو بالکل بہترین ایک شیشہ اس کھڑکی پہ دوبارہ لگا ہوا ہے۔ اب کوئی کہے کہ اتفاق سے لگ گیا، تو بندہ کہے گا بھائی اتفاق سے حادثات ہوتے ہیں، اتفاق سے ایک نظم پر مشتمل کوئی چیز نہیں بن سکتی کہ شیشہ آیا اتفاق سے کٹ گیا اس سائز کا اور بالکل اس کھڑکی میں جا کے فکس بھی ہو گیا، ربڑ وغیرہ بھی لگ گئی، ایسا بالکل ٹائٹ ہو گیا کہ اب گرے گا بھی نہیں۔ یہ سب جو ہے ایک نظم اور ایک ترتیب کا تقاضا کرتا ہے، اور یہ نظم اور ترتیب جو ہے یہ رد کرتا ہے اتفاق کا۔ اور یہ کائنات منظم ہے، مرتب ہے، یا ایسے ہی بکھری ہوئی ہے؟ اس میں تو ہر چیز ایک دوسرے سے مربوط ہے، اور بہترین مربوط نظام جو ہے یہ عالم ہمیں بتا رہا ہے، اور بنانے والے کی عظیم قدرت کو ظاہر کر رہا ہے، اس کے زبردست وسیع علم کو ظاہر کر رہا ہے، اس کے کمال ارادے کو ظاہر کر رہا ہے، اور اس کی قدرت مطلقہ کو ظاہر کر رہا ہے۔ یہ عالم تو ایک نظم، برہان نظم اسی کو کہتے ہیں کہ اس جو بہترین نظم پر، بہترین طور طریقے پر ایک چیز بنی ہوئی ہے، وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اتفاق سے نہیں ہوا۔ آپ کسی مقام سے گزرے، آپ نے ایک پلاٹ دیکھا، آپ گزر گئے، 2 سال بعد پھر وہاں سے گزر ہوا، ایک عمارت بنی ہوئی تھی، کوئی کہ اتفاق سے بن گئی۔ اتفاق بھائی آئے اور خود بخود تیار ہو گئی، اتفاق سے باقاعدہ اس کی پیمائش ہوئی، اس کا نقشہ بنا، کہاں روم بنیں گے، کہاں واش روم بنیں گے، کس طرح صحن، کس طرح کچن، ہر ایک چیز، کتنے فلیٹس ایک فلور پر ہوں گے، یہ ساری ترتیب پوری جو ہے ایک نظم کا تقاضا کرتی ہے، اور یہ اتفاق سے نہیں ہو سکتا۔ تو اتفاق سے اگر کوئی چیز ہوتی بھی ہے تو اس میں نظم نہیں ہوتا، ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے، اور عالم تو مرتب ہے، لہٰذا یہ اس کا مرتب ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ جس ذات نے اس کو پیدا فرمایا اس سے اتفاق سے یہ چیز نہیں ہو گئی ہے، بلکہ باقاعدہ اس کے ارادے سے وہ چیزیں عدم سے وجود پر ترجیح پائی انہوں نے، اور پھر اس کی قدرت نے اس کو عدم سے وجود عطا کر دیا۔ تو یہ اتفاق کی بات کرنے والا جو ہے یہ بھی جہالت کا شکار ہے۔ آخری بات ہم کرتے ہیں اس سلسلے میں، وہ یہ کہ کوئی کچھ بھی اعتقاد رکھ لیتا ہے، جیسے عالم جی قدیم ہے، ہم تو قدیم مانتے ہیں، آگے جھگڑوں میں ہی نہیں پڑتے۔ بھائی یہ حق نہیں ہے۔ You will have to find the reality and you will have to accept the reality. What reality is کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ عالم حادث ہے اور اس کو بنانے والا قدیم ہے۔ تو آپ کچھ بھی رکھ لو گے اور دلیل بھی پیش نہیں کرو گے۔ اسی طرح عالم بغیر کسی کے بنایا بن گیا، یہ اعتقاد رکھ لو گے، کچھ بھی عقیدہ رکھ لو گے، کچھ بھی بلیف رکھ لو گے، اور اس کے لیے کوئی دلیل نہیں دو گے۔ عالم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے، کچھ بھی۔ تو یہ احتمالات، یہ بھی چوتھا جو ہے کہ تسلسل مانتے ہیں، یہ احتمالات، اب کچھ بھی احتمال، اتفاق سے بن گئی کائنات، تو یہ احتمالات اب کچھ بھی دو گے اور اس پہ دلیل نہیں دو گے، تو ایک قاعدہ ہے کہ احتمال بلا دلیل لائق توجہ نہیں ہوتا۔ آپ ان احتمالات پہ دلیل تو قائم کرو، کچھ بھی نہیں کر سکتے، بلکہ عقلاً ان کا باطل ہونا لازم آ رہا ہے، صاف واضح ہو رہا ہے کہ یہ چیزیں باطل ہیں، غلط ہیں، عقل اس کا انکار کرتی ہے۔ جب عقل سلیم اس کا انکار کرتی ہے تو یہ بالکل بیکار بات ہے، اور حق وہ ہے جو اس طرف ہے۔ تو جب آپ ثابت ہی نہیں کر سکتے تو دعویٰ کیوں کرتے ہیں؟ تو یہ ایسے ہی ہے کہ ضابطہ ہے کہ احتمال بلا دلیل لا یلتفت الیہ، کہ احتمال جو ہے جس کی کوئی دلیل نہ ہو اس کی طرف توجہ نہیں کی جا سکتی، نہیں کی جاتی ہے۔ آپ کے گھر کا کوئی دروازہ بجائے اور کہے کہ بھائی بھاگو نکلو گھر میں سے، گھر والا پوچھے گا بھائی خیر ہے، کیا ہوا کیا ہوا؟ بھائی بس نکلو، میں کہہ رہا ہوں نا، ہو سکتا ہے چھت گر جائے، گھر گر جائے۔ بندہ کہے گا یار دماغ خراب ہے، اس کو ڈاکٹر کو دکھاؤ، وجہ کیا ہے، کوئی ریزن، کوئی دلیل تو دو۔ تو آپ اس کے اس احتمال کو ردی کی ٹوکری میں ڈال دو گے اور اس کی طرف بالکل توجہ نہیں کرو گے۔ یہ وہی احتمالات ہیں جن کو ردی کی ٹوکری میں ڈالا جائے گا، کیونکہ بلا دلیل احتمالات ہیں۔ اسی طرح کوئی کہے کہ باہر مت نکلا کرو، ہو سکتا ہے حادثہ ہو جائے۔ بھائی کوئی وجہ تو بتاؤ نا، کچھ بھی نہیں، بس مت جایا کرو۔ اسی طرح رشتہ آیا
اور سب کچھ اچھا ہے، لڑکا وغیرہ ساری چیزیں اچھی ہیں، اور ایسے لڑکے سے رشتہ کر دینا چاہیے. اب کہتا ہے یار ایک رکاوٹ ہے، جلدی مر گیا تو. احتمال بلا دلیل. کیا اس کی طرف توجہ کی جائے گی؟ بالکل نہیں کی جائے گی. ہاں اگر کوئی شخص آ کے کہتا ہے اس طرح کہ بھائی نکلو گھر میں سے فوراً نکلو، کیا ہوا کیا ہوا یار، ابھی تھوڑی دیر پہلے زلزلہ ہے، دیکھو تمہاری عمارت میں دراڑیں بڑی بڑی نظر آ رہی ہیں، خدا نخواستہ گر نہ جائے. اب وہ دیکھتا ہے فوراً نکل جائے گا. تو احتمال دلیل کے ساتھ قائم کیا تو اس کی طرف توجہ بھی ہوئی اور اس کے مطابق عمل بھی ہوا. تو احتمال بلا دلیل لا یلتفت الیہ، کہ احتمال جو بغیر دلیل کے قائم کیا جائے گا اس کی طرف توجہ نہیں کی جائے گی. تو اسی طرح سے یہ جو میں نے عرض کیا کہ لڑکا مر جائے گا جلدی، تو یہ احتمال ایسا ہے جو بلا دلیل ہے. ہاں لڑکے کو کوئی عادت ہو، کوئی بیماری ہو، اور اس کی بنا پر کہ یار یہ اس کی عادت جو ہے نا اس کو کسی بیماری میں مبتلا کر دے گی اور مسئلہ ہو سکتا ہے، لہٰذا ہم تو بھائی انکار ہی کرتے ہیں. تو یہ احتمال ایسا ہے کہ جو بدلیل ہے اور اس کی طرف توجہ کی جائے گی اور اس کے مطابق پھر عمل کر کے رشتے سے انکار بھی کر رہے ہیں. لیکن احتمال بلا دلیل جو ہے اس کی طرف بالکل بھی توجہ نہیں کی جا سکتی. تو کوئی کچھ بھی کہے گا تو کیا اس کو مان لیا جائے گا؟ آخری بات اس سلسلے میں بالکل نہیں مانا جائے گا، بلکہ احتمال ہے تو آپ دلیل پیش کریں. دلیل جو ہے عالم کے بارے میں جتنے بھی احتمالات ہیں، پاسبلٹیز ہیں، میں نے ان کا رد آپ کی خدمت پہ ذکر کر دیا. اب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یار آپ یہ کہتے ہو کہ کوئی بھی چیز بغیر کسی بنانے والے کے وجود میں نہیں آ سکتی. ذرہ بھی بنتا ہے نا تو کوئی خالق ہے اس کا جس نے اسے بنایا، اور اتنی مثالیں دی، پنکھا ہے خود بخود لگ گیا، نہیں جی وہ نہیں ہو سکتا. اور دیگر عالم کی چیزیں ہیں بغیر کسی بنانے والے کے نہیں بن سکتی. تو جب کوئی بھی چیز کسی بنانے والے کے بغیر نہیں بن سکتی ہے تو وہ خدا جو اتنا پاورفل آپ مان رہے ہو. عالم کی چیزوں میں تو کچھ کمیاں بھی ہیں، کچھ اچھائی بھی ہے. ایک چیز نرم ہے تو سخت نہیں ہے، ایک بلند ہے تو پست نہیں ہے، مختلف قسم کی صفات سے متصف ہیں، ازداد ہیں اس کے اندر. تو اس میں ہر کمال نہیں ہے، وہ تو کسی نے بنایا ہے. اور تم ایسے خدا کو مانتے ہو کہ جس کو کسی نے نہیں بنایا ہے اور وہ سارے کمال سے متصف ہے. ہمارا ذہن جو ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب ہر چیز کو کسی نے بنایا ہے تو اس خدا کو بھی کسی نے بنایا ہوگا؟ تو اس میں تو تسلسل ہے، ابھی بتا دیا. اس کو بھی کسی نے بنایا ہوگا، اور ہمارا ذہن جو ہے اس بات کو تصور کر ہی نہیں سکتا ہے، اس کا تصور قائم نہیں کر سکتا کہ ایک ایسی ذات ہے جس کو کسی نے نہیں بنایا اور اس نے ساری کائنات کو بنایا ہے. تو وہ یعنی اس کا مطلب یہ کہ ایک قدیم ذات کو ماننا آپ کو مشکل لگ رہا ہے، تو یہ ماننا آسان لگ رہا ہے کہ عالم جو ہے بغیر کسی کے بنایا بن گیا، یہ آسان لگ رہا ہے. اسی طرح سے یہ عالم نے خود اپنے آپ کو بنایا، یہ آسان لگ رہا ہے اس کے مقابلے میں. اسی طرح عالم کا کوئی خالق ہے، اس کا بھی خالق ہے، اور اس طرح سے ماضی میں ایک تسلسل چلتا چلا جا رہا ہے جو عالم کے وجود کو ہی پیدا ہونے نہیں دے رہا، اس سے یہ لازم آ رہا ہے. اس کو ماننا آسان لگ رہا ہے. یعنی قدیم خالق کو جو حقیقت ہے، واقعتاً نفس الامری چیز ایک حق ہے، اس کو ماننا مشکل لگ رہا ہے، اور جو باطل ہے اس کو ماننا مشکل نہیں لگ رہا ہے. تو اپنے انسان کو ذرا غور کرنا چاہیے اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا چاہیے. کوئی کہتا ہے یار ہم کیسے تصور کریں ایک چیز کا کہ جو کسی کے بنائے بغیر بن گئی. اب آپ نے تو ہمیں ڈال دیا نا اس لائن پہ کہ خالق مخلوق کا وجود، خالق کے وجود کی دلیل ہے. تو بھائی اسی میں جواب ہے کہ مخلوق کہیں گے تو خالق چاہیے ہوگا، وہ مخلوق ہی نہیں ہے، وہ عدم سے وجود ہی میں نہیں آیا، تو خالق کا سوال ہی بیجا اور بیکار ہے. لیکن اگر کوئی کہتا ہے یار ہمارا ذہن اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا ہے، ہمارے ذہن میں اس کا تصور ہی پیدا نہیں ہو سکتا، تو ہم کیا کریں؟ تو بھائی یہ تمہاری عقل کا قصور ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ عقل کے قصور کی وجہ سے کسی حقیقت کا، کسی حق کا انکار کر دیا جائے. یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ نابینا ہے، نابینا پیدائشی نابینا ہے، اور اس کے سامنے وہ محفل میں بیٹھا اور اس کے سامنے رنگوں کا تذکرہ ہوا. جب رنگ کا تذکرہ کیا گیا اس کے سامنے تو وہ کہتا ہے یار رنگ کا تصور تو میں کر ہی نہیں سکتا ہوں، اور جب چونکہ میں اس کا ادراک نہیں کر سکتا ہوں لہٰذا رنگ کوئی شے ہے ہی نہیں. تب بتائیے رنگ کا تو وجود ہے، رنگ تو وجود رکھتا ہے، ایک وجودی شے ہے، ایک حقیقی نفس الامری شے ہے، ایک حقیقت ہے. لیکن چونکہ اس میں ادراک کی صلاحیت نہیں ہے اور وہ اپنے قصور کی وجہ سے حق کا ہی انکار کر دے تو کمی کس میں ہے؟ اس میں کمی ہے. حق کا انکار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ ایک شخص جو ہے اس کے ذائقے کی چکھنے کی طاقت جو ہے وہ سلب ہو گئی، نہیں اس کو ذائقہ ہی فیل نہیں ہوتا ہے. اب اس کے سامنے طرح طرح کے ذائقوں کا تذکرہ، بریانی اس طرح کی تھی، فلاں اس طرح کا تھا، یہ اس طرح کا تھا. بندہ کہے گا بھائی میں تو یہ اس کا ادراک ہی نہیں کر سکتا، اور میرا ذہن تو اس کا تصور کرنے کی تو قوت ہی نہیں رکھتا ہے، لہٰذا ذائقہ کوئی شے نہیں ہے. تو اب یہ
اپنے قصور کی بنیاد پر ایک حق کا انکار کرنا، یہ کیسے انصاف ہو سکتا ہے؟ اسی طرح سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ جس کی سونگھنے کی صلاحیت جو ہے وہ سلب ہو جائے اور اس کو بو میں کوئی خوشبو اور بدبو میں کوئی فرق ہی نہ لگتا ہو، یعنی فیل ہی نہ ہوتا ہو، اور اس کے سامنے خوشبو کا تذکرہ کریں، یہ عطر ایسا ہے، یہ سینٹ ایسا ہے، فلاں فلاں، یہ خوشبو ایسی ہے، اتنی بہترین ہے، اتنی دیر تک رہتی ہے، وہ کہے گا بھائی کیا ہے، میں تو اس کا ادراک کر ہی نہیں سکتا ہوں، لہٰذا میں اس کا انکار کرتا ہوں کہ خوشبو کو بو کوئی چیز ہی نہیں ہے اس دنیا میں۔ تو اصل میں قصور اس کی کمی کا ہے، اس کے ادراک کی کمی کا ہے۔ یہ حق کا انکار اس بنیاد پر کرنا جو ہے جہالت ہے اور ناانصافی ہے۔ لہٰذا اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے کہ اگر آپ تصور قائم نہیں کر سکتے ہیں تو کسی کے پاس بیٹھ کر اس کو سمجھنے کی کوشش کریں اور حق تک پہنچیں، کیونکہ اس حق کو تسلیم کرنے کی صورت ہی میں آخرت میں فلاح اور کامیابی نصیب ہوگی، ورنہ ہمیشہ کی تباہی مقدر بن جائے گی۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ عالم پورا جو ہے، اس کی ہر شے جو ہے اس کی حیثیت ایک صفر کی ہے، صفر 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 صفر۔ جب تک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے جب تک اس کے ساتھ ایک نہ لگ جائے۔ وہ ایک ذات جو ہے جب اس کے ساتھ لگ جاتی ہے تو ان سب کو قیمتی بنا دیتی ہے۔ تو ان سب کو قیمت ملی ہے اس ایک کی وجہ سے۔ بندہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے، یہ سب صفر جو ہے اس ایک کے لگنے کی وجہ سے قیمتی ہو گئے، ایک اماؤنٹ بن گیا، یہ ونز ہو گیا، یہ ٹینز ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا، تو ان کو اس کی وجہ سے قیمت مل گئی۔ اس کو کس وجہ سے قیمت ملی؟ تو ہم کہیں گے یہ اس کی قیمت ذاتی ہے۔ کہتا ہے یار یہ کیسے ہوگا، یہ ہمیں سمجھ میں یہی تو نہیں آ رہا کہ اس کو کسی نے نہیں دی ہے اور وہ سب کو بانٹ رہا ہے۔ تو بھائی اب یہ آخری بات کر کے گفتگو ختم کرتے ہیں کہ اگر کوئی کہے کہ چائے میٹھی ہے، سوال ہو کہ کیوں؟ جواب کیا ہوگا کہ چائے میں چینی ہے، یعنی چینی نے اس کو میٹھا کر دیا ہے، چینی نے اس کے اندر مٹھاس اتار دی ہے، چینی کی وجہ سے میٹھی ہے چائے۔ پھر کوئی کہے کہ چینی میٹھی ہے، سوال ہو کیوں؟ کہا اس کی اپنی ذات کی وجہ سے۔ چینی نے یہ مٹھاس کسی سے نہیں لی، اس کی ذات ہی میں موجود ہے، اور چائے نے یہ مٹھاس چینی سے لی ہے۔ کھانا نمکین ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس میں نمک ہے۔ نمک نمکین ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس اپنی ذاتی حیثیت میں وہ نمکین ہے، وہ اپنی ذات کی وجہ سے نمکین ہے، یہ اس کی صفت ہے اور صفت ذاتی ہے، اس کو کسی نے یہ صفت نہیں دی، سمجھانے کے لیے عرض کیا۔ تو لہٰذا اگر ہم ان چیزوں پر تھوڑا سا غور و تفکر کریں تو الحمدللہ یہ مضمون بالکل واضح ہے، آشکار ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور لوگوں کے لیے آسان سمجھنے کو آسان فرمائے، اور اس کے لیے اس پر اعتقاد رکھتے ہوئے، اس کو مانتے ہوئے، حق کو تسلیم کرتے ہوئے خالق کے وجود کا قائل ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔